الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج 26 مئی ہے اور آج سے تقریباً 113 سال پہلے لاہور کے اندر ایک عبرتناک واقعہ پیش آیا، بلکہ یوں کہیں کہ ایک لعین، ایک ملعون مردود واصل جہنم ہوا۔ شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس ملعون کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، ایک فراڈیے اور دھوکے باز، دجال، کذاب کی میں بات کر رہا ہوں، جسے مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قصر نبوت میں ڈاکہ زنی کی کوشش کی، لیکن ناکام اور نامراد ہوا۔ آج ہی کے دن، آج سے 113 سال پہلے 26 مئی 1908 کے اندر لاہور کی دھرتی میں یہ واصل جہنم ہوا۔ وہیں پر حیضہ کی موت مرا ہے، اور صرف مرا ہی نہیں بلکہ آتی نسل کے لیے عبرت کا نشان بنا ہے۔ پاخانے میں موت ہوئی ہے، اور وہ بھی پاخانے میں لت پت ہو کر۔ ہر جانب پاخانہ ہی پاخانہ تھا۔ زندگی بھر غلاظت بکتا رہا، زندگی بھر منہ سے غلاظت اگلتا رہا۔ اللہ نے انجام یہ کیا کہ غلاظتوں میں ہی اس کی وفات ہوئی ہے، اسی میں مرا ہے اور اسی میں دفنایا گیا ہے۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی میں جو گل کھلائے ہیں، اس کے جو بکواسات ہیں، جھوٹے دعوے ہیں، اسی طرح اس کے متضاد بیان اور جھوٹی گواہیاں، جھوٹی پیشین گوئیاں اور دیگر جھوٹ اور دیگر فراڈ کی چیزیں جو ہے، ان سے قطع نظر اگر کوئی سلیم الفطرت انسان، سادہ لو انسان اس بندے کی موت کو دیکھ لے اور اس کے آخری انجام میں غور کر لے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، وہ بندہ کبھی بھی قادیانی نہیں بن سکتا۔ ہاں، اگر دل کا کالا ہو، غلاظت اندر باہر لت پت ہو، تو ایسا انسان متاثر ہو سکتا ہے، قادیانی بن سکتا ہے۔ لیکن کوئی دل کا صاف انسان ہو، اندر باہر بالکل صاف ستھرا انسان ہو، پاخانہ کہیں نہ لگا ہو، ایسا انسان مرزا کے آخری انجام کو دیکھنے کے بعد، اس کی موت کو دیکھنے کے بعد کبھی بھی قادیانی نہیں بن سکتا۔ آج ہی کے دن یہ ملعون اس دنیا سے گیا ہے، اور میری رب کی شان دیکھیں کس طرح اس کی موت ہوئی ہے۔ آج بھی اگر آپ مرزا کی موت کو لے کر ان قادیانیوں سے، مرزائیوں سے ڈیبیٹ کریں، مباحثہ کریں، تو یہ پیچھے بھاگتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ہمارا آخری انجام کیا ہوا ہے۔ میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور خصوصاً جو لوگ قادیانی ہیں، میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، قبل اس کے کہ مرزا کی طرح تمہارا بھی انجام ہو، اس سے پہلے تم توبہ کر لو، مسلمان بن جاؤ، آخری نبی پر ایمان لے آؤ، ختم نبوت کو مان لو۔ میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بغور سماعت کریں اور اپنے دوسرے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی موت کو لے کر آج ہم تبصرہ کریں گے۔ میں نے کہا کہ اگر اس کی موت پر کوئی انسان غور کر لے، اس کے آخری انجام کو قریب سے دیکھ لے، تو وہ کبھی بھی قادیانی بن ہی نہیں سکتا۔ وہ کبھی بھی آقا مدنی سے دغا اور بے وفائی کر ہی نہیں سکتا، کبھی بھی وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ مرزا کی موت کو دیکھ لو، مرزا کی پوری زندگی سمجھ آ جائے گی۔ اس نے مرتے مرتے بھی دجل کیا ہے، مرتے مرتے بھی جھوٹ بولا ہے۔ اب میں اپنے اس دعوے پر آپ کے سامنے دلائل پیش کرنے لگا ہوں، دلیل نہیں بلکہ دلائل سنیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی زندگی میں اس نے کئی اشتہارات شائع کرائے، کئی اشتہارات اس نے ایسے شائع کرائے، اور آج بھی روحانی خزائن کے اندر وہ دلائل موجود ہیں۔ اختصار کے پیش نظر میں تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے سے عاجز ہوں، وقت بھی نہیں ہے اور نہ فرصت ہے کہ میں تمام حوالہ جات آپ کے اسکرین پر لگاؤں۔ ہاں، اگر کسی قادیانی کو شوق ہو، کسی قادیانی ماں نے وہ بیٹا جنا ہو جو ہم سے مباحثہ کر سکے مرزا کی موت کو لے کر، تو آئے بخوشی ہم تیار ہیں۔ مرزا کی موت کو لے کر تمہارا وہ دردناک حشر ہوگا جو تم نے شاید سوچا بھی نہیں ہو۔ روحانی خزائن میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس میں سے سب سے پہلی بات جو میں اپنے
دعوے پر دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلا دعویٰ یہ کیا کہ میری موت جو ہوگی وہ مکہ اور مدینہ کے اندر ہوگی، میں ادھر ادھر کہیں نہیں مروں گا، یا تو مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں مروں گا۔ اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے 13 جنوری 1906 کے اندر، 13 جنوری 1906 کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مکہ یا مدینہ میں مروں گا۔ آپ دیکھ لیں، مرزا کی موت کو دیکھ لیں، کہاں مرا ہے؟ یہ ملعون قادیان لاہور میں مرا، اور غلاظت سے بالکل لت پت تھا۔ پھر اسے ریلوے کے ذریعے، جسے یہ دجال کا آلہ کار کہتا تھا، اس میں بٹھا کر قادیان لایا گیا اور وہیں پر اس کو ایک گڑھے میں دفنا دیا گیا۔ تو قادیان کے اندر یہ مدفون ہوا، لاہور میں مرا، قادیان میں مدفون ہوا۔ نہ یہ مکہ ہے نہ مدینہ، وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور مرتا ہے۔ تو مرزا کی موت سے خود اس کا جھوٹا ہونا اور اس کے وحی کا، اس کے تمام باتوں کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا۔ یہ اس نے وحی کا دعویٰ کیا تھا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ چلیں، ایک جھوٹ تو یہ اس کی پکڑی گئی، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا جو بھی حق پر ہوگا وہ بعد میں مرے گا، جو باطل پر ہوگا وہ پہلے مر جائے گا۔ یعنی جو حق میں ہوگا اس کی عمر دراز ہوگی، وہ زیادہ دن تک جیے گا، اور جو ناحق پر ہوگا وہ جلدی مر جائے گا۔ اس نے یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کیا تھا۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا کی موت کب ہوئی ہے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کب اس دنیا سے وفات پائے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی 26 مئی 1908 کے اندر واصل جہنم ہوا، اور مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک زندہ رہے۔ آپ کی وفات 15 مارچ 1948 کو ہوئی۔ مرزا کی موت کی کتنے سال تک وہ زندہ رہے، تو آپ خود دیکھ لیں مرزا کی موت کو کہ مرزا غلام احمد قادیانی مر کر خود کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، خود کو باطل اور ناحق بتلا رہا ہے۔ تو مرزا کی موت کو دیکھو نا، اس کی موت سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، دجال ہے۔ چلیں تیسرا حوالہ دیکھیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ایک حریف اور اہل حق کے ترجمان حضرت پیر مہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں سے جو حق پر ہوگا وہ تو تبھی موت مرے گا، لیکن جو ناحق ہوگا وہ حیضے کی موت مرے گا۔ حضرت پیر مہر علی کو اس نے دعویٰ کیا، چیلنج کیا اور بتلایا کہ یہ وحی ہے، کیونکہ یہ خود کو نبی مانتا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بات کو یہ وحی ہی تصور کرتا ہوگا۔ تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ پیر مہر علی جو ہے، اگر تو حق پر ہے یا میں حق پر ہوں، دونوں میں سے جو بھی حق پر ہوگا وہ تبھی موت مرے گا، اور جو ناحق پر ہوگا وہ حیضے کی موت مرے گا۔ اب ہم مرزا کی موت کو دیکھ لیتے ہیں، تو کئی حوالہ جات ایسے موجود ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی موت حیضے میں ہوئی ہے، پاخانہ لگ گیا تھا، اور صرف پاخانہ ہی نہیں لگا تھا بلکہ بار بار اس کو قضاء حاجت کی نوبت آتی تھی۔ حد تو یہ ہے آخری ایام میں، آخری دنوں میں خارجی مقام کے علاوہ داخلی مقام سے بھی خروج ہوتا تھا۔ پوری غلاظت سے لت پت ہو کر اس کی موت ہوئی ہے، اور ایسی دردناک موت اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ تو حیضے کی موت خود مرزا غلام احمد قادیانی مرا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ مرزا اپنی موت سے خود کو جھوٹا اور باطل کیسے ثابت کر رہا ہے۔ میں معذور ہوں کہ آپ کے سامنے پوری تفصیل نہیں رکھ پا رہا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہم اس بات پر تبصرہ کر لیں گے کہ مرزا کی موت حیضے میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ آپ چند حوالہ جات اپنے اسکرین پر دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی حیضے میں مرا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے حیضے کو غضب الہی بھی کہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود مرزا پر اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر، اللہ کی پکڑ نازل ہو چکی ہے، اور یہ دنیا ہی میں بے نقاب ہو چکا ہے، ذلیل و خوار ہو چکا ہے۔ چوتھے نمبر پر سنیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ یوں کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ نے مجھے بشارت دی ہے۔ کس بات کی بشارت؟ میری عمر 80 یا 83 سال سے بھی متجاوز ہوگی، 80 سال تک میں جیوں گا، کوئی مارنے والا نہیں ہے۔ اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس بات کی مجھ پر وحی آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ روحانی خزائن کے اندر
مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ شیطانی وحی اس روحانی نہیں بلکہ شیطانی خزائن کے اندر آج بھی موجود ہے۔ 3 جلد کے اندر مرزا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، وَتَرَى نَسْلًا بَعِيدًا وَلَنُحَيِّيَنَّكَ حَيَاةً طَيِّبَةً 80 حولاً أو قریبا من ذلك، کہ اللہ تعالیٰ مرزا کو گویا کہ خبر دے رہے ہیں کہ بھائی تم بہت لمبا جیو گے اور اپنی نسل میں بہت ہی زیادہ برکت دیکھو گے اور تم 80 یا اس کے قریب تک تم جیو گے۔ یہی اس نے حد نہیں کی، آگے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف وحی نہیں کی بلکہ مجھے بشارت بھی سنائی ہے، خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے، اس نے اپنے الفاظ میں کہا کہ فَبَشَّرَنَا رَبُّنَا ب80 سَنَةً مِّنَ الْعُمْرِ وَأَكْثَرَ عَدَدًا، کہ میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ تیری عمر 80 برس یا اس سے زیادہ ہوگی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ڈنکے کی چوٹ پہ دعویٰ کیا کہ میری عمر 80 یا اس سے زیادہ ہوگی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی عمر کیا ہے۔ آپ کو میں درمیان میں مزے کی بات بتاؤں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر پر آج بھی سن ولادت مذکور نہیں ہے۔ انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر ہم سن ولادت لکھ دیں تو سن وفات تو مشہور ہی ہے، دونوں کو ملا کر لوگ یہ نتیجہ نکال لیں گے کہ یہ آدمی جو تھا بالکل جھوٹا تھا، خدا کے نام پر جھوٹ بولا کرتا تھا اور یہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ مرزائیوں کو معلوم ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات وہاں لکھی نہیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ مرزا کی عمر کتنی تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی روحانی خزائن یعنی شیطانی خزائن کے اندر خود اپنی ولادت کا سن لکھتے ہوئے مرقوم ہے۔ اس نے کہا کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور 1857 میں 16 برس کا یا 17ویں برس کا میں تھا۔ تو آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ اسٹیٹمنٹ پڑھ لیا کہ اس نے کہا کہ میں 1839 یا 40 کے اندر پیدا ہوا۔ تو چلیں اگر ہم 39 کو بھی مان لیتے ہیں تو 61 سال ادھر اور 8 سال ادھر، 61 سال ادھر 8 سال ادھر، کتنے سال ہوئے؟ کتنے سال ہوئے مرزائیوں بتاؤ کتنے سال ہوئے؟ 80 ہوئے یا 83 ہوئے؟ بتاؤ، تم ہی بتاؤ، حساب کر کے بتاؤ۔ 61 سال ادھر جیے اور 8 سال ادھر، ہو گئے نا 83 سال؟ بالکل بھی نہیں ہوئے۔ چلیں دوسرا حوالہ میں پیش کرتا ہوں کہ اس کی عمر کتنی تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے باپ کے وفات کے متعلق خود لکھا کہ میرے باپ کی جب مرتیو ہوئی اور میرا باپ اس دنیا سے جب گیا ہے تو اس وقت میری عمر 35 سال یا 34 سال تھی۔ روحانی خزائن کے اندر یعنی شیطانی خزائن کے اندر خود اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس وقت میں 33 سال یا 34 سال کا تھا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا کا باپ کب مرا ہے۔ مرزا کے والد کی وفات 1874 کے اندر ہوئی ہے، تو 1874 کے اندر اس کے باپ کی وفات ہوئی ہے، اس وقت اس کی عمر 34 یا 35 سال تھی۔ تو وہی نتیجہ نکلا 1839 یا 40 کے اندر ہی اس کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی یہ 2 حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا تو 1839 میں پیدا ہوا یا 1840 میں پیدا ہوا۔ دونوں بات کو اگر ہم مان لیں، چلو ہم 1839 کو ہی لے لیتے ہیں، تو اس اعتبار سے مرزا غلام احمد قادیانی کی عمر کتنی بنتی ہے؟ مرزا کی عمر بنتی ہے 69، یعنی 70 کا آنکڑا بھی پار نہیں کر پاتا، جبکہ اس کو اللہ نے اور اس کے مصنوعی خدا نے اس بات کی بشارت دی ہے کہ میرے بیٹے مرزا تم 80 سال یا 83 سال تک جیو گے۔ حالات آپ کے سامنے ہے کہ مرزا کی موت 70 کے اندر ہی ہو چکی ہے۔ تو گویا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی موت سے اور خود مر کر اپنا جھوٹا ہونا لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کو لے کر میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کیے اور میں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنی موت سے اپنے آپ کو جھوٹا ہونا ثابت کر گیا۔ سب سے پہلی بات تو اس نے یہ کہی کہ میں مکہ یا مدینہ میں مروں گا، جبکہ مرا لاہور میں ہے، مدفون ہوا قادیان میں ہے، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر اس نے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کیا تھا، جو حق پر ہوگا
وہ دراز عمر پائے گا، جو ناحق پر ہوگا وہ پہلے مر جائے گا۔ مرزا پہلے مرا ہے، ثابت ہوا کہ مرزا ناحق تھا، باطل تھا، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر اس نے حضرت مولانا پیر مہر علی کو چیلنج کیا کہ جو حق پر ہوگا وہ تبھی موت مرے گا۔ اور آپ اٹھا کر دیکھ لیں، مہر منیر جو ہے ان کی سوانح حیات ہے، نے مولانا کی وفات کے تمام احوال مذکور ہیں، کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ مولانا کو حیضہ ہوا تھا یا اس قسم کی کوئی بیماری لگی ہو۔ اللہ کے فضل سے مولانا پوری عافیت کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں، جبکہ مرزا کے متعلق میں نے ثابت کیا کہ یہ حیضے کی موت مرا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پر دیکھ لیں، مرزا نے بشارت سنائی اپنے رب کی، مرزا نے خوشخبری اور وحی سنائی اپنے رب کی، شیطان کی، دجال کی، کہ مجھے 80 یا 83 سال کی عمر دی گئی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ اس کو جو عمر ملی ہے وہ 70 سے بھی کم ہے، 70 کے اندر ہی یہ نمٹ گیا۔ تو ان 4 حوالوں سے آپ دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کو دیکھیں، آخری انجام کو دیکھیں، ٹٹیوں میں اور پاخانے میں، غلاظتوں میں اس کا لت پت ہونا دیکھیں، اور اس کے اس دجل کو، ان جھوٹوں کو اور جھوٹی گواہیوں کو اور جھوٹی پیشن گوئیوں کو آپ دیکھیں، آپ کے سامنے خود آشکار ہو جائے گا کہ یہ بندہ کس قدر جھوٹا تھا، مرتے مرتے بھی گویا کہ یہ جھوٹ بولتا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ سے آخر میں گزارش کرتا ہوں، جو قادیانی حضرات ہیں ان سے مجھے کوئی سروکار نہیں، ان تمام حقائق کے آنے کے بعد ایک سلیم الفطرت انسان اس بات کو گوارا ہی نہیں کر سکتا کہ ایک نبی کی شان اس قدر گھٹیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، ایک نبی ہو کر جھوٹ بولے، ایک نبی ہو اس کی پیشن گوئی غلط ثابت ہو، ایک نبی ہو ٹٹیوں میں مرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مرزائیوں، تمہیں سمجھ جانا چاہیے، اس آخری انجام سے بھی تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بندہ جھوٹا تھا، یہ نبوت کا، اس عالی شان عہدے اور منصب کا یہ لائق ہی نہیں۔ تو لہذا اب بھی وقت ہے کہ آپ توبہ کریں، مسلمان بن جائیں۔ یہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ آپ توبہ کریں، مسلمان بن جائیں، آخری نبی پر ایمان لے آئیں۔ یہ مرزائیوں سے میری خاص گزارش ہے۔ باقی اہل سنت میں سے اور مسلمانوں میں سے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی، آج سے 113 سال پہلے یہ زمین پاک ہو گئی اس کے اس ناپاک وجود سے، لیکن اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو فکر ہے اور اس کی جو دعوت ہے، بلکہ یوں کہیں اس کا جو مشن ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصر نبوت پر ڈاکہ زنی کرنا، وہ آج بھی 1 صدی گزرنے کے بعد بڑے افسوس کے ساتھ عرض ہے، 1 صدی گزرنے کے بعد بھی آج بھی پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ ابتدا میں ہم نے ماشاءاللہ ہمارے اکابرین نے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہو، پورے زور لگا کر ان کو ٹھکانے لگایا تھا، دیوار سے چمٹنے پر انہیں مجبور کر دیا تھا، جہاں سے ان کا وجود ہوا یعنی انگریزوں کے تلوے چاٹ کر وہیں تک ان کو محدود کر دیا گیا تھا۔ قادیان سے بھی بھاگنے پر مجبور کیا گیا، جو ان کا گڑھ تھا، وہاں سے بھی یہ بھاگ کر برطانیہ میں روپوش ہو گئے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جو ہی دن گزرتے گئے، ہم اپنے فرائض سے غافل ہوتے گئے۔ نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن نبی کے قصر نبوت کی حفاظت اور چوکیداری سے ہم نے ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر پاک و ہند کے ہر صوبے، ہر شہر میں ان کے کارندے دندناتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی گاؤں، کوئی شہر شاید ایسا نہ ہو، گاؤں کی تو بات نہیں کر سکتا، کوئی شہر شاید چھوٹا بڑا کوئی بھی شہر ایسا ہندوستان میں نہیں میرے علم کے مطابق جہاں ان کا ناپاک قدم نہ پڑا ہو۔ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ حق پر ہونے کے باوجود اپنے لوگوں کو بچا نہیں پا رہے۔ جو لوگ ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے، ایک مسلمان نطفے سے پیدا ہونے والے، آج وہ اپنے نبی سے بغاوت کر رہے ہیں، چند پیسوں کے چکر میں، چند روپیوں کے چکر میں وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی انور شاہ کشمیری آئے گا، شاید کوئی شیخ الہند پیدا ہوگا، شاید کوئی مولانا ثناء اللہ امرتسری آئیں گے، شاید پیر مہر علی شاہ کا پھر سے وجود ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، ان بزرگوں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ آج بھی ان کے قلمی ذخائر جو موجود ہیں،
وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قادیانیت کی سرکوبی کے لیے میدان میں اتریں، زبانی لحاظ سے ہو، قلمی انداز میں ہو، یا پھر گاؤں گاؤں محلہ محلہ اس عقیدے کا چرچا کرنا ہو، اس عقیدے کو بیان کرنا ہو، ہر اعتبار سے ہمیں سامنے آنا ہوگا۔ میں پھر سے آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ 113 سال پہلے یہ زمین اس کے ناپاک وجود سے پاک ہوئی تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ 1 صدی کے بعد اب بھی اس کے ماننے والے، اس کی فکر کو عام کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہم ان کا قلع کما نہیں کر سکے، لیکن میرے دوستو، اب بھی کوئی وقت نہیں گزرا۔ ہمارے پاس اب بھی وقت ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی قصر نبوت کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہوں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اپنی بس اور اپنی طاقت کے مطابق آپ اس کام کو کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے پوری زندگی اس کام میں لگائے، نہیں، آپ جہاں بھی رہیں بس وہاں کے اڑوس پڑوس کا آپ خیال رکھیں۔ اڑوس پڑوس کا آپ نے خیال رکھ لیا، یہ بہت ہی بڑا کام آپ نے کر دیا۔ آپ جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے کان بالکل چوکنے ہونے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرزائی مربی وہاں پر آ کر آپ کے لوگوں کو بہلا پھسلانے میں لگا ہو، اور آپ ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ گھر کی خواتین میں بھی اس بات کو عام کیجیے، اور اس عقیدے کو، کیونکہ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو بندہ اس عقیدے کو نہیں مانے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس عقیدے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آئندہ پھر ملتے ہیں کسی اہم موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله